حاصل کی جانے والی شپ پلیٹس پر 9,300 روپے پر میٹرک ٹن کے حساب سے ٹیکس نافذ ہے۔ مزید برآں قبائلی علاقوں میں قائم اسٹیل انڈسٹری سیلز ٹیکس سے ایگزمپٹ ہے اور دیگر علاقوں کے اسٹیل یونٹس ان کے مقابلہ کرنے کی سخت نہیں رکھتے۔ ان پیچیدہ قوانین سے چھٹکارا پانے اور اس شعبے سے پوٹینشیل ریونیو حاصل کرنے کے لیے تجویز ہے کہ اسپیشل پروسیجر کا خاتمہ کیا جائے اور ان اشیاء کو نارمل ٹیکس کے قانون کے تحت لایا جائے۔ بلٹ، انگٹس، راڈز، شپ پلیٹس اور دیگر ایسی اشیاء پر سیلز ٹیکس کی صورت میں 17% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کی جائے۔ ان اشیاء پر FET لگانے کی وجہ سے فروخت پر سیلز ٹیکس کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ بجلی کے استعمال کی بنیاد پر پیداوار کے حوالے سے کم از کم سٹینڈرڈز کا بھی تعین کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، اوگرا کی جانب سے CNG قیمتوں کی ڈی ریگولیشن کے بعد سے CNG کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، تاہم اس تناسب سے ٹیکس کی شرحوں کو ریشنلائز نہیں کیا گیا۔ اس لیے تجویز ہے کہ CNG ڈیلرز کے لیے ویلیو ریجن 1 کے لیے 64.80 روپے فی کلو گرام سے بڑھا کر 74.4 روپے فی کلو گرام اور ریجن 2 کے لیے 57 روپے فی کلو گرام سے بڑھا کر 69 روپے فی کلو گرام کر دیا جائے۔ واضح ہے کہ اس اقدام سے CNG کی قیمت میں بہت معمولی اضافہ ہوگا، کیونکہ CNG کی مارکیٹ قیمت اس رقم سے کہیں زیادہ ہے۔ ریٹیلرز کے قوانین میں تبدیلی۔ سیلز ٹیکس کی ادائیگی کے لیے ریٹیلرز کو مختلف سطحوں پر میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سطح 1 کے ریٹیلرز 17% یا ٹرن اوور کا 2%۔ سطح 2 بجلی کے ذریعے ٹیکس کا نفاذ۔ تجویز ہے کہ ٹرن اوور ٹیکس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ سطح 1 کے ریٹیلرز کو FBR کے آن لائن سسٹم سے منسلک کر دیا جائے گا۔ نظام سے منسلک دکانوں سے اشیاء کی خریداری اور انوائسز طلب کرنے پر 5% تک سیلز ٹیکس کی واپسی کی صورت میں فائدہ دیا جائے گا۔ ایسی دکان جس کا سائز 100 مربع فٹ یا اس سے زائد ہوگا، اسے بھی سطح 1 کے ریٹیلرز میں شامل کیا جائے گا۔ چینی۔ اس وقت چینی پر 8% سیلز ٹیکس عائد ہے۔ اس شعبے میں وسیع معاشی مواقع موجود ہیں، لیکن یہاں سے جمع ہونے والا ٹیکس صرف 18 ارب روپے ہے، جو کہ اس کے حقیقی پوٹینشیل سے بہت کم ہے۔ ٹیکس میں خلا کو کم کرنے اور اس کے ریٹ اور دیگر اشیاء سے ہم آہنگ کرنے کے لیے تجویز ہے کہ چینی پر سیلز ٹیکس کو بڑھا کر 17% کر دیا جائے۔ تاہم ریٹ میں اس اضافے کے اثر سے صارفین کو جزوی طور پر بچانے کے لیے یہ تجویز ہے کہ چینی کو ان اشیاء میں سے نکال دیا جائے جن کی غیر رجسٹرڈ افراد کو فروخت سے اضافی 3% ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ اس اقدام کے نتیجے میں امید ہے کہ چینی کی قیمت میں صرف 3.5 روپے فی کلو گرام اضافہ ہوگا۔ چکن، مٹن، بیف اور مچھلی کے گوشت سے سیمی پروسیسڈ اور کوک اشیاء کی کھپت میں کافی اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ اشیاء عمومی طور پر خوشحال افراد کے استعمال میں آتی ہیں۔ تجویز ہے کہ ان اشیاء پر 17% کے سیلز ٹیکس لاگو کیا جائے۔ کاٹیج انڈسٹری۔ کاٹیج انڈسٹری کی ایگزمپشن کا بڑے پیمانے پر غلط استعمال ہو رہا ہے۔ تجویز ہے کہ مندرجہ ذیل کو شامل کرنے کے لیے اس کی دوبارہ سے تشریح کی جائے۔ 1 جولائی 2019 سے کاٹیج انڈسٹری سے مراد وہ صنعت ہوگی جو رہائشی علاقوں میں قائم ہو، جہاں زیادہ سے زیادہ مزدور کام کر رہے ہوں اور سالانہ ٹرن اوور 20 لاکھ روپے سے زائد نہ ہو۔ سونے، چاندی، ہیرے اور زیورات کی سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کے 8ویں شیڈیول میں شمولیت۔ بہترین عالمی پریکٹس کو بنیاد بناتے ہوئے اور ٹیکس نیٹ میں توسیع کے لیے تجویز ہے کہ سونے، چاندی، ہیرے اور زیورات کی لوکل سیل پر قیمتی دھات اور زیورات کی بنوائی پر کم شرح سے سیلز ٹیکس نافذ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ جولرز سیلز ٹیکس میں شامل ہو سکیں۔ سنگ مرمر کی صنعت کے لیے اسپیشل پروسیجر۔ ٹیکس کی موجودہ شرح 1.25 روپے فی یونٹ ہے۔ تجویز ہے کہ اس شعبے میں بھی فروخت پر 17% کی شرح نافذ کی جائے۔ ICT قانون میں شامل ہونے والی دفعات۔ تجویز ہے کہ ایسی خدمات یعنی سروسز جو صوبائی قوانین میں قابل ادائیگی ٹیکس ہیں اور وہ ICT قانون میں موجود نہیں، انہیں ان کے مطابق ICT قانون میں شامل کیا جائے۔ ایسی خدمات جن پر پہلے ہی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی نافذ ہے، انہیں ICT قانون میں شامل نہیں کیا جائے گا تاکہ دوہرے ٹیکس سے بچا جا سکے۔ کاروبار میں آسانی کے لیے اقدامات۔ جناب اسپیکر، سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کی دفعہ 58 وغیرہ، اس کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اس اقدام سے ڈائریکٹر یا شیئر ہولڈر کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ وہ کمپنی کے لیے ادا شدہ ٹیکس کمپنی سے وصول کر سکے۔
सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन को सादा बनाना, कारोबार करने में आसानी। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर को सादा बनाया जा रहा है ताकि टैक्स कलेक्टर्स और टैक्स गुजारों के माबीन रब्ता कम से कम हो और नादरा के ई सहूलत मराकज़ के जरिए सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुमकिन बनाई जा सके। काबीना डिवीज़न की हदायत पर अहम इख्तियारात वफाकी हुकूमत के पास रहेंगे। ऐसी तजावीज़ तैयार की गई हैं कि प्रोसीजर के मामलात के हवाले से अल्फाज वफाकी हुकूमत को बोर्ड या इंचार्ज वजीर की मंजूरी से बोर्ड से बदल दिया जाए। डी रजिस्ट्रेशन और ब्लैक लिस्टिंग, टैक्स गुजारों की सहूलत के लिए डी रजिस्ट्रेशन के हवाले से कवायद में तरमीम की जा रही है। अब डी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान गोशवाले फाइल करना लाजमी नहीं होगा। इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए तजवीज़ है कि डी रजिस्ट्रेशन के ऑर्डर पर अपील की इजाज़त दी जाए। जनाब स्पीकर, फेडरल एक्साइज ड्यूटी के हवाले से मंदरजा झेल इक़दामात तजवीज़ किए गए हैं। मुख्तलिफ अशिया पर टैक्स के रेट्स में हमआहंगी के लिए चीनी वाली मशरूबात की कंजम्पशन कम करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 11.25% से बढ़ाकर 13% करने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, बनास्पति घी और कुकिंग ऑयल पर सिर्फ फेडरल एक्साइज ड्यूटी लागू है। प्रोड्यूसर्स को वैल्यू एडिशन पर ₹1 फी किलोग्राम के हिसाब और दरामदशुदा खुर्दरनी ऑयल सीड्स की वैल्यू एडिशन पर ₹40 फी किलोग्राम के हिसाब से टैक्स अदा करना पड़ता है। टैक्सेस की कलेक्शन हकीकी पोटेंशियल के मुकाबले में इंतहाई कम है। इस अमर के बावजूद कि खुर्दनी तेल की 27% पैदावार मुकामी है, मुकामी पैदावार पर सिर्फ आधा अरब टैक्स वसूल हुआ है, जैसा कि इंपोर्ट्स पर इस टैक्स की जबकि इंपोर्ट्स पर इस टैक्स की मिकदार 42 अरब रुपए है। तजवीज़ है कि खुर्दनी तेल, घी, कुकिंग ऑयल पर FED बढ़ाकर 17% कर दी जाए और वैल्यू एडिशन टैक्स के बदले में ₹1 फी किलोग्राम टैक्स को ख़त्म कर दिया जाए। बीजों पर रियायती रेट्स को भी ख़त्म कर दिया जाए। ऐसा घी, कुकिंग ऑयल जो रिटेल पैकिंग में किसी ब्रांड नेम से फरोख्त होता है, तजवीज़ है कि इस पर रिटेल प्राइस के 17% के बराबर सेल्स टैक्स आयद किया गया है। ये भी तजवीज़ है कि सेल्स टैक्स मोड में नॉर्मल FED कानून को बहाल किया जाए, जिसके तहत इंडस्ट्री हकीकी वैल्यू एडिशन पर FED अदा करती है। नॉन एरेटेड सिरप और स्क्वॉशेस पर FED का इतलाक। सेहत को पहुंचने वाले नुकसानात को मद्देनजर रखते हुए रिटेल प्राइस के 5% के बराबर FED मुतारफ करने की तजवीज़ है। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी में इजाफा। सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ₹1.5 फी किलोग्राम के हिसाब से नाफिजुल अमल है। तजवीज़ है कि सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर ₹2 फी किलोग्राम कर दी जाए। LNG की इंपोर्ट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ₹16.18 फी 100 मुकब फीट को बढ़ाकर मुकामी गैस के बराबर ₹10 फी MMBTU करने की तजवीज़ है। कारों पर FED। फाइनेंस ज़िमनी दूसरे तरमीमी एक्ट 2019 के जरिए 1700 सीसी और इससे ज़ायद इंजन कैपेसिटी की हामिल गाड़ियों पर 10% की शरह से FED मुतारिफ कराई गई थी। अब तजवीज़ है कि FED के स्कोप को वसी किया जाए और इस तनाज़र में मंदरजा झेल स्लैब्स मुतारिफ करवाई जा रही हैं। 100 से 1000 सीसी 2.5% की शरह से, 1001 सीसी से 2000 सीसी 5% की शरह से और 2001 सीसी और इससे ज़ायद पर 7.5% FED वसूल की जाएगी। सिगरेट्स पर